آخان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے HSSC پارٹ 1 2015 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جز کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 20 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے۔ ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیں اور پھر اس اقتباس سے متعلق 10 سوالات کو پڑھیے۔ ان سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1۔ مفلسی میں جوتا گیلا۔ گھر کی ساری کائنات چارپائیوں پر محفوظ کر لی گئی تھی۔ بچے ایلومینیم کی پتیلیوں کو تیرتا ہوا دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ مٹی کے چولہے سے پانی ابل رہا تھا۔ دیکھا کہ آج پیروں پر ورم نہیں ہے۔ اتنی دیر ٹھنڈے پانی میں رہنے سے تلوے اتنے گورے ہو گئے کہ ہمیں شبہ ہونے لگا کہ کسی اور کے تو نہیں آ گئے۔ سلوٹیں پڑنے سے بقول گڈو میاں کریپ سول بن گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں نالا اتر گیا اور سارے گھر میں اجلی اجلی ملائم مٹی کی دبیس تہ چھوڑ گیا۔ بچے اپنے ننھے منھے پیروں کے نشان دیکھنے کے لیے اس پر خوب چلے۔ بالکل ایسے ہی بقدم خود نشان پلنگ کی چادر پر بھی تھے، مگر وہ زیادہ واضح اور دیرپا تھے۔ سونے سے پہلے ہم نے دونوں جوتوں کو فیتے باندھ کر لالٹین کی گردن میں ہار کی طرح لٹکا دیا تاکہ صبح تک سوکھ جائیں۔ صبح 4:30 بجے بجلی کے کڑکنے سے آنکھ کھلی تو کمرے میں چمڑا جلنے کی چراند پھیلی ہوئی تھی۔ اٹھ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ جو جوتا گلوب کے ٹوٹے ہوئے رخ پر تھا اس کی ایڑی کے اوپر کا پشتہ جل کر اب پشاوری چپل بن گیا ہے۔ ہم لالٹین اور جوتا بجھا کر ایسے سوئے کہ صبح 6:45 بجے آنکھ کھلی۔ اس وقت تک بیوی ہمارے کپڑوں پر استری کر کے اپنے اسکول پڑھانے جا چکی تھیں۔ جوتا ایسی چیز نہیں کہ زیور کی طرح مانگ تانگ کر پہن لیا جائے۔ اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ چپل پہن کر بینک جائیں اور 3 دن بعد تنخواہ ملے تو نیا جوتا خرید لیں۔ پھر خیال آیا اگر اینڈرسن نے پوچھا کہ آج انسپیکشن ڈپارٹمنٹ چپل پہنے کیوں پھر رہا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ ذہن پر زور ڈالا تو اس کا حل بھی نکل آیا۔ چپل پہن کر ایک پیر پر پٹی باندھ دیں گے، کسی نے پوچھا تو کہہ دیں گے چوٹ لگ گئی ہے، اور یہ کچھ ایسا جھوٹ بھی نہیں، آخر اندرونی چوٹ تو آئی ہی تھی۔ ایک مونڈھے پر نیلے رنگ کا جھاڑن پڑا نظر آیا، اس میں سے ایک لمبی سی دھجی پھاڑ کر پٹی باندھ لی۔ سہپہر کو اینڈرسن کی نظر پڑی تو کہنے لگا زخم پر کبھی رنگین پٹی نہیں باندھنی چاہیے، پک جاتا ہے، خصوصاً برسات میں۔ دوسرے دن صبح دونوں کام پر جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو بیگم دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کہنے لگیں کہ تمہارے ان لاڈلوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، اور کچھ نہیں تو کمبخت آدھا دوپٹہ ہی پھاڑ کر لے گئے۔ ان کا دایاں کان ایک کھونتے میں سے باہر نکلا ہوا تھا۔ ہم نے پٹی واپس کر دی اور جلدی جلدی ایک پھٹے پاجامے کے لٹھے کی سفید پٹی باندھ کر بینک چلے گئے۔ 11 بجے کسی کام سے اینڈرسن نے طلب کیا، واپس آنے لگے تو اینک کو ناک کی پھننگ پر رکھ کر اس کے اوپر سے دیکھتے ہوئے فرمایا جسٹ اے منٹ، تمہارے زخم نے 24 گھنٹے میں کافی مسافت طے کی ہے، دائیں سے بائیں پیر میں منتقل ہو گیا ہے۔ اب جو ہم نے نگاہ ڈالی تو دھک سے رہ گئے، افراتفری میں آج دوسرے یعنی بائیں پیر پر پٹی باندھ کر آ گئے تھے۔ اب سوال نمبر 1 تا 10 جو صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔
اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں۔ مفلسی میں جوتا گیلا۔ گھر کی ساری کائنات چارپائیوں پر محفوظ کر لی گئی تھی۔ بچے ایلومینیم کی پتیلیوں کو تیرتا ہوا دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ مٹی کے چولہے سے پانی ابل رہا تھا۔ دیکھا کہ آج پیروں پر ورم نہیں ہے۔ اتنی دیر ٹھنڈے پانی میں رہنے سے تلوے اتنے گورے ہو گئے کہ ہمیں شبہ ہونے لگا کہ کسی اور کے تو نہیں آ گئے۔ سلوٹیں پڑنے سے بقول گڈو میاں کریپ سول بن گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں نالا اتر گیا اور سارے گھر میں اجلی اجلی ملائم مٹی کی دبیس تہ چھوڑ گیا۔ بچے اپنے ننھے منھے پیروں کے نشان دیکھنے کے لیے اس پر خوب چلے۔ بالکل ایسے ہی بقدم خود نشان پلنگ کی چادر پر بھی تھے، مگر وہ زیادہ واضح اور دیرپا تھے۔ سونے سے پہلے ہم نے دونوں جوتوں کو فیتے باندھ کر لالٹین کی گردن میں ہار کی طرح لٹکا دیا تاکہ صبح تک سوکھ جائیں۔ صبح 4:30 بجے بجلی کے کڑکنے سے آنکھ کھلی تو کمرے میں چمڑا جلنے کی چران پھیلی ہوئی تھی۔ اٹھ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ جو جوتا گلوب کے ٹوٹے ہوئے رخ پر تھا اس کی ایڑی کے اوپر کا پشتہ جل کر اب پشاوری چپل بن گیا ہے۔ ہم لالٹین اور جوتا بجھا کر ایسے سوئے کہ صبح 6:45 بجے آنکھ کھلی۔ اس وقت تک بیوی ہمارے کپڑوں پر استری کر کے اپنے اسکول پڑھانے جا چکی تھیں۔ جوتا ایسی چیز نہیں کہ زیور کی طرح مانگ تانگ کر پہن لیا جائے۔ اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ چپل پہن کر بینک جائیں اور 3 دن بعد تنخواہ ملے تو نیا جوتا خرید لیں۔ پھر خیال آیا اگر اینڈرسن نے پوچھا کہ آج انسپیکشن ڈپارٹمنٹ چپل پہنے کیوں پھر رہا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ ذہن پر زور ڈالا تو اس کا حل بھی نکل آیا۔ چپل پہن کر ایک پیر پر پٹی باندھ دیں گے، کسی نے پوچھا تو کہہ دیں گے چوٹ لگ گئی ہے، اور یہ کچھ ایسا جھوٹ بھی نہیں، آخر اندرونی چوٹ تو آئی ہی تھی۔ ایک مونڈھے پر نیلے رنگ کا جھاڑن پڑا نظر آیا، اس میں سے ایک لمبی سی دھجی پھاڑ کر پٹی باندھ لی۔ سہپہر کو اینڈرسن کی نظر پڑی تو کہنے لگا زخم پر کبھی رنگین پٹی نہیں باندھنی چاہیے، پک جاتا ہے، خصوصاً برسات میں۔ دوسرے دن صبح دونوں کام پر جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو بیگم دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کہنے لگیں کہ تمہارے ان لاڈلوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، اور کچھ نہیں تو کمبخت آدھا دوپٹہ ہی پھاڑ کر لے گئے۔ ان کا دایاں کان ایک کھونتے میں سے باہر نکلا ہوا تھا۔ ہم نے پٹی واپس کر دی اور جلدی جلدی ایک پھٹے پاجامے کے لٹھے کی سفید پٹی باندھ کر بینک چلے گئے۔ 11 بجے کسی کام سے اینڈرسن نے طلب کیا، واپس آنے لگے تو اینک کو ناک کی پھننگ پر رکھ کر اس کے اوپر سے دیکھتے ہوئے فرمایا جسٹ اے منٹ، تمہارے زخم نے 24 گھنٹے میں کافی مسافت طے کی ہے، دائیں سے بائیں پیر میں منتقل ہو گیا ہے۔ اب جو ہم نے نگاہ ڈالی تو دھک سے رہ گئے۔ افراتفری میں آج دوسرے یعنی بائیں پیر پر پٹی باندھ کر آ گئے تھے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔
اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے. یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا. اقتباس نمبر 2. ہم جمائی کیوں لیتے ہیں؟ یہ سچ ہے کہ ہم نیند کی کمی سے نمٹنے کے لیے جمائی لیتے ہیں، لیکن جمائی ہمیں جگا کر نہیں رکھتی ہے، بلکہ دماغ کو صحیح درجہ حرارت پر کام برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ کیا آپ کو اکثر جمائیاں آتی ہیں، یا پھر کسی کو جمائی لیتا ہوا دیکھنا یا اس کا ذکر بھی آپ کو جمائی لینے پر مجبور کر دیتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس میں آپ کا قصور نہیں، کیونکہ ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ جمائی لینے کا تھکاوٹ اور بوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ چھوت کی طرح لگنے والی جمائی دراصل ہمارے دماغ کے گرم حصے میں خون کو ٹھنڈا کرنے اور ذہنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ہے۔ سانپ اور مچھلی جمائی لیتے ہیں، کتے اور بلیوں کو بھی جمائی آتی ہے، لیکن جمائی کیوں آتی ہے؟ اس رویے کی وضاحت کے لیے سالوں سے یہ نظریہ قابل قبول سمجھا جاتا رہا ہے کہ بہت بڑا منہ پھاڑ کر ہوا سے آکسیجن جسم کے اندر لینا دراصل عمل تنفس کے لیے مددگار ہوتا ہے، لیکن نئے مطالعے کے نتائج سے ظاہر ہوا کہ جمائی لینے سے ہمارے جسم میں آکسیجن کی سطح میں اضافہ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ ایک مفروضہ ہے۔ حالیہ تحقیق سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے جمائی لینے کی اصل وجہ کا پتہ لگا لیا ہے، جس کے مطابق جمائی دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اس کا حقیقی مقصد دماغ کو آکسیجن فراہم کرنا نہیں، بلکہ ہم اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جمائی لیتے ہیں۔ اس تحقیق سے منسلک سربراہ پروفیسر اینڈریو نے کہا کہ دماغ میں درجہ حرارت کی تبدیلیاں نیند کے دورانیے اور ذہنی دباؤ کے ہارمون کی سطح کے ساتھ منسلک ہیں۔ نیند سے محرومی اور تھکاوٹ دماغ کے درجہ حرارت میں اضافہ کرتی ہے۔ سائنسی رسالے فزیالوجی اینڈ بیہیویئر میں شائع ہونے والے مطالعے کے مطابق انسان کا یہ غیر ارادی عمل دراصل دماغ میں خون کے درجہ حرارت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ مثلاً کسی بھی کمپیوٹر کی طرح ہمارے دماغ کو بھی کام کرنے کے لیے صحیح درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے جب یہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو جمائی اسے ٹھنڈا کرتی ہے۔ تحقیقات کے لیے ویانا یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر جرگ میسین اور ڈاکٹر کم ڈیش نے ویانا میں موسم گرما اور موسم سرما میں پیدل چلنے والوں میں متعدی جمائی کی فریکوئنسی کا جائزہ لیا۔ نتائج سے یہ دلچسپ حقیقت سامنے آئی کہ متعدی جمائی کا تعلق موسم سے نہیں تھا، بلکہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ ایک تھرمل زون تھا جب سب سے زیادہ جمائیاں لی گئیں۔ اب سوال نمبر 11 تا 20 جو صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ آپ سے جب تک کہا نہ جائے آپ صفحہ نمبر 5 نہیں الٹیں گے۔
اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں۔ ہم جمائی کیوں لیتے ہیں؟ یہ سچ ہے کہ ہم نیند کی کمی سے نمٹنے کے لیے جمائی لیتے ہیں، لیکن جمائی ہمیں جگا کر نہیں رکھتی ہے بلکہ دماغ کو صحیح درجہ حرارت پر کام برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ کیا آپ کو اکثر جمائیاں آتی ہیں یا پھر کسی کو جمائی لیتا ہوا دیکھنا یا اس کا ذکر بھی آپ کو جمائی لینے پر مجبور کر دیتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس میں آپ کا قصور نہیں، کیونکہ ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ جمائی لینے کا تھکاوٹ اور بوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ چھوت کی طرح لگنے والی جمائی دراصل ہمارے دماغ کے گرم حصے میں خون کو ٹھنڈا کرنے اور ذہنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ہے۔ سانپ اور مچھلی جمائی لیتے ہیں، کتے اور بلیوں کو بھی جمائی آتی ہے، لیکن جمائی کیوں آتی ہے؟ اس رویے کی وضاحت کے لیے سالوں سے یہ نظریہ قابل قبول سمجھا جاتا رہا ہے کہ بہت بڑا منہ پھاڑ کر ہوا سے آکسیجن جسم کے اندر لینا دراصل عمل تنفس کے لیے مددگار ہوتا ہے، لیکن نئے مطالعے کے نتائج سے ظاہر ہوا کہ جمائی لینے سے ہمارے جسم میں آکسیجن کی سطح میں اضافہ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ ایک مفروضہ ہے۔ حالیہ تحقیق سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے جمائی لینے کی اصل وجہ کا پتہ لگا لیا ہے، جس کے مطابق جمائی دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اس کا حقیقی مقصد دماغ کو آکسیجن فراہم کرنا نہیں بلکہ ہم اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جمائی لیتے ہیں۔ اس تحقیق سے منسلک سربراہ پروفیسر اینڈریو نے کہا کہ دماغ میں درجہ حرارت کی تبدیلیاں نیند کے دورانیے اور ذہنی دباؤ کے ہارمون کی سطح کے ساتھ منسلک ہیں۔ نیند سے محرومی اور تھکاوٹ دماغ کے درجہ حرارت میں اضافہ کرتی ہے۔ سائنسی رسالے فزیالوجی اینڈ بیہیویئر میں شائع ہونے والے مطالعے کے مطابق انسان کا یہ غیر ارادی عمل دراصل دماغ میں خون کے درجہ حرارت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ مثلاً کسی بھی کمپیوٹر کی طرح ہمارے دماغ کو بھی کام کرنے کے لیے صحیح درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے جب یہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو جمائی اسے ٹھنڈا کرتی ہے۔ تحقیقات کے لیے ویانا یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر جرگ میسین اور ڈاکٹر کم ڈیش نے ویانا میں موسم گرما اور موسم سرما میں پیدل چلنے والوں میں متعدی جمائی کی فریکوئنسی کا جائزہ لیا۔ نتائج سے یہ دلچسپ حقیقت سامنے آئی کہ متعدی جمائی کا تعلق موسم سے نہیں تھا، بلکہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ ایک تھرمل زون تھا جب سب سے زیادہ جمائیاں لی گئیں۔ اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
آپ کا سمعی مہارتوں کے جوابات کا وقت ختم ہوا اور اب آپ دوسرے جز کے سوالات کے لیے صفحہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس دوسرے جز کے لیے آپ کے پاس 25 منٹ ہیں۔